بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ الاکرام اجمعین وبارک وسلم۔ خیر الناس من ینفع للناس، لوگوں میں بہترین انسان وہ ہے جس سے دوسروں کو نفع پہنچے۔ بزم روحانیت چینل میں میں تمام ناظرین کو، سامعین کو خوش آمدید کہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا روحانی ٹاپک اور عنوان ہے وہ ہے جادو کے بارے میں اسلامی عقیدہ۔ جادو سے متعلق جو ہے کیا عقیدہ اہل اسلام کا ہونا چاہیے، اس تعلق سے مختصر گفتگو کریں گے۔ ناظرین محترم، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو حاصل ہو سکے۔ آپ خود جو ہے ثواب کی نیت سے اس کو سماعت کریں اور فائدہ حاصل کریں، اور دوست احباب کو بھی فائدہ پہنچانے کی نیت سے اس کو شیئر کریں۔ جادو سے متعلق اہل اسلام کا یہی عقیدہ ہونا چاہیے کہ جادو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی اثر انداز ہو سکتا ہے۔ یہ عقیدہ جو ہے اہل اسلام کا، مسلمانوں کا ہونا چاہیے کہ جادو صرف اور صرف اللہ کے حکم سے ہی اثر انداز ہو سکتا ہے۔ جادو سے متعلق یہ عقیدہ رکھنا کفر ہے کہ اللہ کا فیصلہ تو کچھ اور تھا، لیکن جادوگر نے اپنے جادو کی طاقت سے اس فیصلے کو بدل دیا۔ یہ ہرگز عقیدہ نہیں رکھنا چاہیے، اور عقیدہ جو ہے جادو کے متعلق یہ عقیدہ رکھنا کفر ہے کہ اللہ تعالیٰ کا تو فیصلہ کچھ اور تھا، لیکن جادوگر نے اپنے جادو کی طاقت سے اس فیصلے کو بدل دیا۔ معاذ اللہ رب العالمین، اس طریقے کا عقیدہ اہل اسلام کو ہرگز نہیں رکھنا چاہیے۔ اور یاد رہے کہ اللہ کے حکم کے بغیر دنیا کے سارے جادوگر مل کر کسی شخص کو ذرہ برابر بھی نقصان نہیں دے سکتے۔ چنانچہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اور اللہ کے حکم کے بغیر وہ اس جادو سے کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ قرآن پاک اس بات کا شاہد ہے، اور قرآن پاک گواہی دے رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے بغیر کوئی جادوگر کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ دراصل ہوتا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری تقدیر میں ایک آزمائش لکھی ہوتی ہے، بس کبھی کبھی اس آزمائش کا سبب جو ہے جادو بن جاتا ہے۔ اللہ تو بندے سے امتحان کسی بھی صورت میں لے سکتا ہے، کبھی وہ بھوک کی صورت میں لیتا ہے، کبھی وہ عزیز کے چھین لینے کی صورت میں لیتا ہے، کبھی نقصان کی صورت میں لیتا ہے، کبھی بیماری کی صورت میں لیتا ہے۔ اللہ تو جو ہے آزمائش بندے کی لیتا ہے، اور وہ کسی بھی طریقے سے لے سکتا ہے۔ تو جادو، جنات، بندش، ان معاملات میں بھی گھر جانا یہ اللہ کی جانب سے آزمائش کا سبب بن جاتا ہے۔ مثلا کسی کی تقدیر میں لکھا ہوتا ہے کہ ہفتہ کے دن اس کا کاروبار نہیں چلے گا، اور پھر ہفتہ کے دن ہی کوئی حاسد اس کے کاروبار میں جادو کروا دیتا ہے۔ اب اس کی تقدیر میں یہ لکھا تھا کہ جو ہے کہ ہفتے کے روز اس کا کاروبار نہیں چلے گا، اور اسی ہفتے کہ روز کوئی حاسد جو ہے اس کی کاروبار میں نظر بد لگا دیتا ہے، کوئی بندش لگا دیتا ہے، اس کے کاروبار میں جادو کروا دیتا ہے، اس ہفتہ کے دن واقعی کاروبار نہیں چلے گا۔ جب یہ معاملات ہو جائیں گے تو نہیں چلے گا، لیکن اس لیے نہیں کہ جادوگر اپنی طاقت سے کاروبار روک دیا، یہ عقیدہ نہیں کہ بلکہ اس جادوگر نے اپنی طاقت سے کاروبار روک دیا، بلکہ اس لیے کہ اللہ نے تقدیر میں بطور آزمائش کاروبار کا نہ چلنا لکھ دیا تھا۔ یہاں بس یہ ہوا کہ اس ہفتہ کے دن کاروبار نہ چلنے کا سبب جادو بن گیا۔ اگر اللہ نے کاروبار چلنا لکھا ہوتا تو دنیا بھر کے جادوگر جمع ہو کر بھی اس کے کاروبار کو نہیں روک سکتے تھے۔ یہ جادو کے تعلق سے مسلمانوں کا عقیدہ ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں سے آزمائش لیتا ہے، بندہ جادو، جنات، نظر بد کے معاملات میں گھر جاتا ہے اور اس کا کاروبار متاثر ہوتا ہے، تو یہ اللہ کی طرف سے آزمائش کہ اس کی تقدیر میں لکھا کہ اس کا کاروبار اس دن یا اس
ہفتہ اس مہینہ نہیں چلے گا، اور اسی ایام میں جو ہے یہ معاملات ہو جاتے ہیں تو کاروبار متاثر ہو جاتا ہے، اس کا کام متاثر ہو جاتا ہے، تو یہ آزمائش رب کی ہوتی ہے۔ اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا، اور پوری دنیا کا جادوگر مل کر بھی کسی بندے کا، کسی انسان کا بال بیکا بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جو ہے زمینی آسمانی بلاؤں سے محفوظ رکھے، اور ہمارے عقائد کی حفاظت فرمائے، ہماری ایمان کی حفاظت فرمائے، ہم سب کو علم نافع خیر کثیر عطا فرمائے۔ ناظرین محترم، البہار روحانی سینٹر سے جڑیں اور احباب کو بھی جوڑیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔